رحمن الرحیم، آپ نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کا ذکر کیا، تو اس حوالے سے بھی تمام اہل ایمان، اہل انتظار کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ بہت کچھ کہا گیا کل اور آج، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اس عظیم بی بی، صدیقہ طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، ان سے ہم نے کیا سیکھا؟ جی ہاں، چونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ ازدواجی زندگی ہے، میں یہاں امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کا ایک فرمان جو انہوں نے اپنی ہمسر اور عظیم بی بی کے حوالے سے فرمایا۔ کسی نے سوال کیا تھا مولا علی علیہ السلام سے کہ آپ بی بی زہرا کو بینوان زوجہ جو ہے وہ کیسا پاتے ہیں؟ جی، اب چونکہ ہماری گفتگو بھی میاں بیوی کے حوالے سے ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ دنیا کا عظیم مقدس جوڑا جو ہے وہ ازدواجی تعلقات کے حوالے سے ان کے کیا احساسات ہیں۔ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی گھر میں آتا تھا اور جب میری نگاہ جو ہے وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے چہرہ مبارک پر پڑتی تھی، ان کے وجود پر، ان کے سراپر پر پڑتی تھی، تو میں علی کی تھکن دور ہو جاتی تھی۔ پہلا جملہ جو ہے ان کا یہ تھا، اور دوسرا جملہ یہ تھا کہ زہرا جو ہے وہ اللہ کے تمام کاموں میں میری بہترین مددگار تھی۔ اب یہ جو پہلا جملہ ہے، میں اس کے حوالے سے اپنے ناظرین اور شادی شدہ جو جوڑے ہیں ان کی خدمت میں مخاطب ہوں، اور بالخصوص خواتین کو، کہ ہم اس کو کس معنی میں لیں گے؟ ہم اس کو کوئی بہت زیادہ روحانی یا ایک غیر حقیقی معنی نہ لیں، ہم اسے اسی دنیا حقیقت میں لائیں۔ حتماً بی بی جو ہیں وہ بینوان زوجہ اپنے شوہر کے آنے سے پہلے کچھ تیاری کرتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ مثلا اپنے ظاہر کو پاک صاف، ظاہر انسان جب گھر کے کاموں میں مصروف ہوتا ہے تو لا محالہ جو ہے اس کا وجود، اس کے کپڑے جو ہیں وہ میلے کچیلے ہو جاتے ہیں۔ یقیناً بی بی جو ہے ان کو جب پتہ تھا کہ میرے شوہر نے یعنی امام علی نے کس ٹائم گھر آنا ہے، تو وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا مناسب لباس پہنتی تھیں، اپنے وجود کو معطر کرتی تھیں، اور جب یعنی اپنے آپ کو آراستہ کرتی تھیں۔ ایک اہم مسئلہ جو ہے میاں بیوی کا، ایک دوسرے کے لیے آراستہ ہونا، ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو زینت دینا، اور ہمیشہ ایک شادی شدہ جو ایک مقدس اور حلال زندگی ہے، اور اس زندگی کے تشکیل پانے کا ہدف بھی یہ ہے کہ مرد اور عورت صرف ایک دوسرے سے لذت لیں، چاہے نگاہ میں بھی ہو، کسی اور کی طرف نظر نہ اٹھائیں۔ اور مرد جب اپنی بیوی کی طرف نظر اٹھائے تو سارے دن کی تھکن جو ہے اس کی دور ہو، اور مرد ایک ایسا سلوک اور ایک ایسا اظہار محبت بھی بیوی سے کرے کہ اس کی بھی سارے دن کی تھکن جو ہے وہ دور ہو۔ میں انشاءاللہ اسی موضوع کو بیان کروں گا۔ تو اب یقیناً حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنے گھر کو، اپنے وجود کو، اپنے آپ کو اس طرح آمادہ کرتی تھیں، تیار کرتی تھیں کہ جب ان کے شوہر جو کہ مولا کائنات ہیں، لیکن اس وقت ہم مولا علی کو بینوان ایک شوہر اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بینوان ایک زوجہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ باقی جو مقامات ہیں اور فضائل ہیں ان سے ہٹ کر ایک ایسا جوڑا کہ جس سے ہم نے درس لینا ہے۔ ہماری بیٹیوں نے، ہماری بہنوں نے جن کی ازدواجی زندگی تشکیل پا چکی ہے، وہ چاہتی ہیں کہ بی بی فاطمہ سے درس لیں، ان کی ازدواجی زندگی سے درس لیں۔ تو اب یہاں جو ہے وہ نقطہ وہ یہی ہے کہ گھر میں کیسے ایک خاتون کو بالخصوص شوہر کے آنے سے پہلے اور اس کے آنے کے وقت کس انداز سے ہونا چاہیے کہ شوہر کی جب اس پہ نگاہ پڑے تو اس کی ساری تھکن دور ہو۔ یعنی کتنی محنت کرتی تھیں بی بی زہرا، اتنے گھر کے کام اور وہ باقی جتنے بھی مصائب، مشکلات وہ اپنی جگہ، لیکن شوہر کے لیے خصوصی تیاری، اور ان کے آنے کے وقت بی بی کا ایک ایسا انداز ہوتا تھا کہ مولا علی جب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے سراپا کو، ان کے وجود مبارک کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے کہ میرے سارے دن کی سختیاں جو ہیں وہ علی کو بھول جاتی تھیں، اور مجھے سکون ملتا تھا جب میں فاطمہ کو دیکھتا تھا۔ اس سے ایک درس یہ مل رہا ہے کہ میاں بیوی نگاہ میں ایک دوسرے کے سکون کا باعث بنے۔ بے شک۔ اور دوسرا جو نقطہ انہوں نے فرمایا وہ یہ کہ اللہ کے جتنے بھی کام ہیں
ان تمام کاموں میں، چاہے وہ گھر میں ہیں چاہے گھر سے باہر ہیں، تمام کاموں میں میری بہترین مددگار جو ہیں وہ حضرت زہرا تھیں۔ جی یہاں پر ایک چیز جو میں چاہتا تھا کہ پہلی بات جو آپ کے ختم ہو تو میں ایک وہاں پر ایک حاشیہ لگاؤں، جی اور وہ بڑی پیاری بات ہے جو جب کبھی ملاقات ہوتی ہے احباب سے، دوستوں سے، وہ کہتے تھے کہ آغا شادی کے کچھ دنوں بعد تک تو بیوی بیوی لگتی ہے، پھر اس کے بعد گھر آئی ہے تو بیوی سے زیادہ خوبصورت گھر کی دیوار لگتی ہے۔ جی یہ پرابلم جو ہمارے سماج کی ہو گئی، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، آج ہمارے جو مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جیسا کہ آپ نے بیوی کی زندگی کے حوالے سے اشارہ فرمایا کہ اپنے آپ کو آراستہ کرنا اپنے شوہر کے لیے، اور آج کا یہ ہے کہ صبح میں جیسی اٹھی ہیں جی اگر کہیں جانا نہیں ہے تو شام ویسے ہی کر دینی ہے ان کو۔ جی ایسا ہی ہے۔ دیکھیں بلاخر یہ مقدس زندگی جو ہے اس کو لذت والی زندگی بنانا ہے۔ بے شک بے شک، کیوں ہم بیوی کے ہوتے ہوئے شوہر کہیں اور لذتیں ڈھونڈے بہت خوب، اور بیوی شوہر کے ہوتے ہوئے کہیں اور لذتیں ڈھونڈے؟ جی ہاں، یہ ساری لذتیں گناہ والی ہیں۔ بے شک، تو اپنے آپ کو اپنے حلال کام میں کیوں نہیں لذت پیدا کرتے؟ سبحان اللہ، اور پھر یہی شوہر کیوں کسی اور عورت کے لیے لطف اور لذت کا باعث بنے جبکہ اس کی بیوی موجود ہے، اور یہ بیوی کسی اور کی نگاہ میں جو ہے وہ اچھی لگے جبکہ اس کا شوہر اس کو دیکھنے کے لیے موجود ہے؟ تو یہاں دونوں طرفہ مدد ہونی چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کا خیال ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی توقع کو پورا کرنا چاہیے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شادی کی اوائل کی جو زندگی ہوتی ہے وہ کیوں اتنی حسین اور خوبصورت زندگی ہوتی ہے؟ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے بنتے سنورتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو معطر کرتے ہیں، پاکیزہ رکھتے ہیں، اور الجھنیں جو ہیں وہ پیدا نہیں ہونے دیتے یا الجھنوں کو کم کرتے ہیں۔ اور جتنے بھی برے اثرات اب حاسدوں کے، اہل شر کے، لڑائی ڈالنے والوں کے گھر کے اندر باہر، ان سب کو نظر انداز کر کے صرف ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ ایک غمخوار بھی ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ میرے زندگی کا ساتھی ہے اور میں شاید اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ تو یہ احساس اور جذبہ جو ہے یہ ہمیشہ رہنا چاہیے، یعنی خود ایک دوسرے کے لیے روح افزا ہوتے ہیں، شربت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جی میں یہاں ایک مثال دیتا ہوں، کتنی پیاری بات جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ وَقَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ إِنِّي أُحِبُّكَ لَا يَذْهَبُ مِنْ قَلْبِهَا أَبَدًا۔ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو آ کے یہ کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو مجھے سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے، تو یہ وہ بات ہے کہ جو عورت کے دل سے پوری عمر نہیں جو ہے وہ نہیں جائے گی، اور یہ وہ چیز ہے جس سے بیوی کے دل میں ہمیشہ شوہر کی محبت کا چراغ جلتا رہے گا، اور وہ اپنے شوہر کے لیے وہ پھر سب کچھ کرے گی اس کے۔ اور یہ جملہ تنہا ایک جملہ بیوی کے سارے دن کی تھکن کو اتارنے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے بعض جو ہے نا احباب، وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم کوئی پیسہ خرچ کریں گے تو بیوی خوش ہوگی۔ میں سب احباب کی خدمت میں ایک رمز ہے ایک ازدواجی زندگی، ایک شادی شدہ زندگی کی کامیابی کا، یقین مانیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہاں پیسہ کچھ بھی اثر نہیں دکھاتا میاں بیوی کے معاملات میں۔ اصل میں پیسے سارے بہانے ہوتے ہیں اس قسم کے جملے جو ہے وہ کہنے کے لیے، اور یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جس کے لیے کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے اندر ایک احساس پیدا کیا جائے اور ایک دوسرے کی خوبیوں کو سامنے رکھتے ہوئے، نقائص کو نہیں۔ چونکہ جب ہم نقائص کو سامنے رکھیں گے تو میں کہنے والا جو ہے، میں جو کسی کے نقص کو بیان کروں، میاں بیوی میں سے کوئی ایک جب دوسرے کے نقص کو بیان کرے تو وہ خود بھی کتنے نقائص رکھتا ہے، کوئی شخص نقائص سے خالی نہیں ہے۔ جی ہاں، تو ہم ہمیشہ ایک دوسرے کی خوبیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان خوبیوں کی وجہ سے جب ہم کہیں گے کہ چونکہ تیرے اندر یہ خوبی ہے اس لیے میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ دو طرفہ جو اظہار ہے، یہ وہ چیز ہے جس سے ازدواجی زندگی جو ہے اس میں لذت پیدا ہوتی ہے، خوشگوار ہو جاتی ہے، بہت ساری ٹینشنیں بننے سے پہلے ختم ہو جاتی ہیں، اور میاں بیوی کا تعلق جو ہے اس میں جو سرد رویہ ہے وہ ایک گرم جو ہے رویے میں بدل جاتا ہے آپس میں، یعنی ایک دوسرے سے محبت والی جو ہے وہ شکل بن جاتی ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے آغاز میں تو خوب آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے، اور بعد میں آہستہ آہستہ جو ہے دیگر جب مسائل گھروں کے اور باہر کے شروع ہوتے ہیں، اور بالخصوص جب بچے آتے ہیں اور پھر ان کے مسائل اور ان کی الجھنیں، جیسے کسی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا
کہتے ہیں کہ انسان کی جب شادی ہوتی ہے، ہمارے جو سماج میں رویہ ہے، جب شادی ہوتی ہے تو والدین کو بھول جاتا ہے، اور جب بچے ہوتے ہیں تو میاں بیوی ایک دوسرے کو بھول جاتے ہیں، یعنی مطلب ہے کہ بچوں میں لگ جاتے ہیں، اور جب بعد میں کیا ہوتا ہے، بعد میں یہ ہوتا ہے کہ جب بچوں کے مسائل شروع ہوتے ہیں تو پھر خدا بھی بھول جاتا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ انسان ہر چیز کو اپنے مقام پہ رکھے، والدین کو اپنے مقام پہ رکھے، ان کا احترام، ان سے محبت، ان کی طرف توجہ، میاں بیوی بے شک بچے ہو گئے ہیں، بچوں کی طرف توجہ بھی ہونی چاہیے، لیکن آپس میں جو توجہ ہے اسے تقسیم نہیں ہونے دینا چاہیے، اس توجہ کو اپنی جگہ پہ رکھیں، اور بچوں کے جب مسائل شروع ہوں تو پھر بھی کہیں اور کچھ سمجھ نہ آئے تو اپنے خدا کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ اتنا ہی قوی ہو، چونکہ ان سارے مسائل اور مشکلات کی جو کلید ہے وہ پروردگار ہے، وہی حل کر سکتا ہے۔ میں یہاں ایک چھوٹی سی چیز جو ہے وہ ایک چھوٹا سا واقعہ، چونکہ ایام بی بی سلام اللہ علیہ کے ایام ولادت بھی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی خدمت میں آ کے کہا کہ میں نے آج آپ کی دختر گرامی کو دیکھا اور ان کا لباس دیکھا، چونکہ بی بی کا لباس اتنا پرانا اور اتنے پیوند لگے ہوئے تھے، بڑا عجیب حالات تھے مدینے کے۔ یہ 10 سال جو مدینے میں ہجرت کے بعد جو گزرے ہیں، مسلسل جنگیں اور پھر قحط اور خشک سالی اور کئی مسائل تھے، یعنی کوئی مادی حوالے سے اتنی اچھی زندگی سب کی نہیں گزر رہی تھی، اور اس کے اثرات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین کے گھرانہ پر بھی تھے، لیکن یہاں خواتین جو ہیں وہ ایک خوبصورت جو ان کا پہلو تھا وہ مدارا کر رہی تھیں، صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے وہ نبھا رہی تھیں، اور یہ بھی بڑا درس ہے ہمارے لیے، ہماری خواتین کے لیے، کہ شوہر جو ہے کبھی ظاہر ہے مالی حوالے سے مضبوط ہے، کبھی کمزور ہے، تو ہر حال میں شوہر کا ساتھ دینا ہے۔ تو اب اس نے جب لباس دیکھا کہ اس نے رسول اللہ کی خدمت میں کہا کہ اے نبی خدا، یہ آپ کی بیٹی فاطمہ ہے، میں نے آج ان کا لباس دیکھا۔ اب ظاہر ہے لباس پہ ان کی نگاہ پڑی، اور وہ حجاب والا لباس تھا، اور اس کا جو ہے وہ پرانا اور قدیم لباس دیکھ کر جناب سلمان فارسی جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے اظہار کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ نبی کریم آتے ہیں بیٹی کے گھر میں، اور ایک منظر جو تاریخ بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی نے دیکھا کہ 4 بچے ہیں بی بی فاطمہ کے، بچوں کو بھی اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے، کسی کو گود میں لیا ہوا ہے، اور بڑی مشکل سے وہ چکی جو پتھر والی ہے اس کو بھی پیس رہی ہیں، اور بری طرح تھکی ہوئی ہیں، لیکن زبان مسلسل قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اتنے سارے مسئلوں میں پھنسی ہوئی زہرا خدا کو نہیں بھولی، سبحان اللہ، چونکہ ذکر خدا ہے جو انسان کی وجود کو وہ طاقتیں عطا کرتا ہے کہ انسان کے یہ سارے مسئلے جو ہیں وہ اسے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کے پاؤں جو ہیں وہ نہیں ڈگمگاتے، بلکہ وہ استحکام کے ساتھ اپنی اجتماعی ازدواجی زندگی کو جو ہے وہ اسی طرح جاری رکھتا ہے۔ ہمارے گھروں میں یہی مسئلہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جب پیدا ہوتے ہیں یا بڑے بڑے، سب سے پہلی چیز جس کو فراموش کر دیا جاتا ہے وہ پروردگار، اور لوگ اپنی منمانیاں جب کرتے ہیں پھر نتیجتاً ایک دوسرے پہ ظلم ہوتا ہے، اور پھر شیطان ان کے کاموں میں اور نفس اور شیطان ان کے کاموں میں جو ہے وہ وہی ان کے کام چلاتا ہے۔ خدا کو کسی صورت میں نہیں بھولنا، اور پروردگار سے اپنا جو ہے وہ تعلق رکھنا ہے اور اس کا ذکر جاری رکھنا ہے۔ تو ایک خوبصورت جو آغاز ہے کسی بھی ازدواجی زندگی کا، ایک رمز جو ہے وہ یہی ہے کہ میاں بیوی ہمیشہ ایک دوسرے سے اظہار محبت رکھیں۔ یہاں پر میں چاہوں گا وہ واقعہ آگے بھی ہے کہ رک جاتا ہے وہیں پہ؟ واقعے کے اندر یہ آیا ہے کہ نبی کریم نے جب اپنی بیٹی کا لباس اور وہ سختی جو ہے وہ دیکھی کہ کس طرح 4 بچوں کے ساتھ جو ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں، اور تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے گریہ کیا اپنی بیٹی کے اس حالت پہ۔ تو یہاں بی بی کا وہ عظمت ایک یہ بھی تھی، میں یہاں اپنی خواتین کی خدمت میں، کہ اتنی مشکلات کے باوجود آ کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے شکوہ نہیں کر رہے ہیں کہ آپ نے مجھے کہاں بیاہ دیا، کس گھر میں جہاں میں اتنی مشکلات سے۔ دیکھیں نا، یہ درس ہے ہمارے لیے۔ آج تھوڑے تھوڑے مسئلے ہوتے ہیں،
بچیاں بھاگتی ہیں اپنے گھروں کی طرف، والدین کی طرف، بجائے کہ اسے تحمل کرنے کے اور بالآخر اس کے اندر جو ہے وہ کوشش کریں، اپنے شوہر کی ہمراہی کریں. ٹھیک ہے اپنے ماں باپ کے گھر میں ہر کوئی ناز و نعم سے جو ہے اس کی پرورش ہوتی ہے اور بہت ساری توقعات جو ہیں اس کی وہاں پوری ہوتی ہیں، اور سکتا ہے شوہر کے گھر میں فوری طور پر پوری نہ ہو، لیکن شوہر ہے، وہ جو کام کر رہا ہے اور وہ جو ازدواجی تعلق وہ نبھا رہا ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ملنا. تو اب اس میں یقیناً جو ہے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کو ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو درگزر کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کی خوبیاں سامنے رکھتے ہوئے بالآخر گھر کے مسائل میں جہاں تک کوشش ہو، گناہ نہ ہو، ظلم نہ ہو، جہاں تک کوشش ہو اپنی اس ازدواجی زندگی کو بڑھانا چاہیے. اب